عید کے سلسلے میں ریاست تلنگانہ کی عوام کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس ریاست تلنگانہ میں رات میں 9 بجے سے کرفیو ہے، اور میری کل تلنگانہ حکومت کے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب سے بات چیت ہوئی فون پر، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عید کی نماز حکومت عیدگاہ میں ادا کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ کورٹس کا فیصلہ ہے، کورٹ کی ہدایتیں ہیں کہ ایک عوامی اجتماعات پر پابندی ہے، عوامی اجتماعات پر پابندی ہے۔ اس لیے تلنگانہ حکومت عنقریب میں فیصلہ لے گی کہ عیدگاہ میں جا کر وہ عوام اپنی عید کی نماز ادا نہ کریں بلکہ اپنے محلوں کی مساجد میں ادا کریں۔ میں تو آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ علماؤں سے، ہمارے مفتی صاحب انوار نظامی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، جتنے بھی معزز علماء کرام ہیں وہ اس بات کا فیصلہ لیں کہ کیا ہم تلنگانہ میں عید کی نماز 1 یا 2 جماعت بنا سکتے ہیں؟ اجازت ہے اس کی؟ اگر اس کی اجازت ہے کہ ایک مسجد میں عید کی نماز کی 2 یا 3 جماعتیں ہو سکیں تاکہ ایک فجر کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے عید الفطر کا، تو آپ اسی اپنے محلے کی مسجد میں 2-3 جماعت بنا لیجئے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھ کر آپ اپنے اپنے محلے جات میں اپنی عید کی نماز کو ادا کریے۔ اور یہ حکومت میری نظر میں یہ فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پر جمع ہوں گے تو یقیناً کووڈ پھیلنے کا پورا اس میں کووڈ پھیل سکتا ہے، خطرہ نہیں ہے بلکہ یقیناً پھیلے گا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت کی طرف سے جب یہ فیصلے کا اعلان ہوگا تو علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا مساجد میں محلوں کی عید کی نماز 2 یا 3 جماعتیں اگر ہو سکتی ہیں تو علماء اس کا فیصلہ لیں۔ مگر عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ عید کی نمازیں میں مسجد کو جائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں، اپنے چہرے پر ماسک لگائیے، خدا کے لیے ماسک لگائیے، اور یہ گلے ملنے کا کام مت کریے۔ گلے ملیں گے پیارے تو کووڈ گلے مل لیں گا آپ سے آ کے، تو کووڈ سے گلے ملنا نہیں ہے، کووڈ کو دور رکھنا ہے، کورونا کو دور رکھنا ہے۔ اگر آپ بغل گیر ہوں گے تو نہیں معلوم کہ غیر ضروری آپ میں اگر وائرس ہوگا تو ایک صحت مند کو لگ جائے گا، ایک صحت مند کو لگ جائے گا۔ اسی لیے دور سے زبان سے ماسک پہن کر عید کی مبارکباد دیجیے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر کو جا کے ملنا، نہیں اماں کو ملنا ہے۔ یاد رکھو، اماں کو جا کے لپٹیں گے، خدا نخواستہ اماں کو انفیکشن ہو گیا تو ضعیف لوگ اس وائرس کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور زیادہ تر ضعیف ہمارے ماں باپ میں، ہمارے بزرگوں میں عمر کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے، ڈائبٹک ہوتا ہے، ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے، کڈنی کا ہوتا ہے۔ دور سے اماں کو اگر ہو سکے تو فون کر کے، سیل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، ویڈیو کال کرو اماں کو، والد کو، اگر ساتھ رہتے تو بھی ضروری نہیں ہے کہ جا کے اماں کو لپٹے۔ میرے بھائی، یہ احتیاط کرنے کا وقت ہے، بہت احتیاط کرنے کا وقت ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے اور ماسک لگائیے۔ عید کو ضرور منائیں، مگر کیا ہم اس کو روایتی طور پر جیسا عید مناتے ویسا منائیں یا خاموشی سے منا لیں؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو عید منانا ضروری ہے، انعام کا دن ہے، وہ مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے، مگر اسی شان و شوکت سے اگر آپ منائیں گے ذرا احتیاط کریے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہر 4-5ویں گھر میں کوئی بیمار ہے، ہر 4-5ویں گھر میں کسی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے پڑوس میں کسی کی موت ہو چکی ہے۔ یقیناً عید منائیے، مگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے، کیونکہ ہم اپنے شہر میں، اپنی آبادی میں رہتے ہیں، اور
ہم کو کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس وبا سے چھٹکارا دلا دے، اور ہم کو احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کریں، اللہ رو کر دیں گا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو اپنے اونٹ کو چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کو باندھا کیوں نہیں؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو ہم کو پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے اور دعا کرنا ہے، کثرت سے دعا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرنا ہے۔